الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأوغين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين وأزواجه المطهرات. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رحمت للعالمین طہ و یاسین، مالک جنت قاسم نعمت منیم دیجا مخبر صادق، مرکزی عقیدت ختمی مرتبت، ماہ خوبہ نیر تابہ ماہ بطحا، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء و صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک و ازواجک و ذریاتک و اہل بیتک اجمعین. امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلی حضرت علی رحمت رضوان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، تیری غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیری غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. حضرات، کل کے بیان میں سرکار اجمیر حضور سیدنا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے شیخ و مرشد آپ کے پیر حضرت سیدنا عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے ذکر کیا. سلسلے چشتیہ کے جو بزرگ ہیں، سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے لے کر اوپر تک چشت آپ کے دادا پیروں میں جو سب سے پہلے ہیں، ایران کا ایک علاقہ چشت ہے، اس چشت میں رہنے والے تھے. اس وجہ سے ان سے جو لوگ مرید ہوئے انہیں سب چشتی کہا گیا. چشت ایک ایران کے قصبہ کا نام، ایک محلہ چھوٹی جگہ کا نام تھا، اسی وجہ سے چشتی مشہور ہوئے. آگے انشاءاللہ میں عرض کروں گا. کل کے بیان میں حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی اور سیرت کے کچھ کرامتیں واقعات عرض کیا. ظاہر ہے کہ جن کے مریدوں میں خواجہ جیسا آدمی اور ولی کامل ہو تو پھر وہ پیر کیسے ہوں گے. حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب کشف بزرگوں میں اور ان بزرگوں میں تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا. اللہ اپنی جانب سے بندے کو علم دے دیتا ہے جس سے بندے کے نظروں سے پردے ہٹ جاتے ہیں، اور وہ جہاں رہتا ہے تحت الثری سے لے کر عرش تک سارے عالم کا اپنی نظروں سے مشاہدہ کرتا ہے. حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ انہی بزرگوں میں ہے. آپ اندازہ لگائیں، حضرت عثمان ہارونی کے جو پیر ہیں حضرت حاجی شریف زندنی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے تعلق سے میں عرض کروں گا، جو خواجہ صاحب کے دادا پیر ہوئے.
عثمان ہارونی کے پیر حضرت حاجی شریف نیر الدین زندنی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی خدمت میں حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ 30 سال تک رہتے ہیں۔ جیسا آدمی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا ہی دہراتا ہے۔ جب خود اپنے مرشد، اپنے پیر، اپنے شیخ کی خدمت میں 30 سال رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے عثمان ہارونی کو بھی ایسا مرید دیا ہے جو 20 سال ان کی خدمت میں رہا ہے۔ سرکار غریب نواز 20 سال تک عثمان ہارونی کی خدمت میں رہے، 30 سال تک عثمان ہارونی اپنے پیر حضرت حاجی شریف زندنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہتے ہیں، اور الہام ربانی سے آپ اپنے پیر کے پاس پہنچتے ہیں۔ شروع میں تو ان کے پیر حضرت حاجی شریف، ان کے حالات میں بھی بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ، پہنچے حضرت حاجی شریف نیر الدین زندنی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر آپ کو گلے سے لگاتے ہیں۔ حضرت عثمان ہارونی سے ان کے پیر نے فرمایا، عثمان اچھے آئے ہو، ہم تمہارے ہی جیسے ایک کامل مرید کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کو گلے سے لگایا اور آپ فرماتے ہیں جاؤ ریاضت کرو، ریاضت کے لیے خلوت نشین ہو جاؤ۔ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ خلوت میں بیٹھ گئے تنہائی میں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر اپنے پیر کی بارگاہ میں آئے، حضرت حاجی شریف زندنی علیہ رحمہ کے پاس تشریف لائے، کہا پھر خلوت میں بیٹھو۔ چند بار اس طرح سے کروایا اور پھر اپنی اجازت خلافت، خرقہ خلافت، جو خرقہ، جو کرتا رسول پاک سے لے کر مولائے کائنات، ان سے لے کر چشتی خاندان کے بزرگوں گو تک چلا آ رہا تھا، وہ خرقہ، وہ جبہ مبارک حضرت حاجی شریف زندنی کے پاس تھا۔ انہوں نے وہ کرتا، وہ خرقہ خلافت جسے کہتے ہیں، حضرت عثمان ہارونی کو دیا اور دے کے فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جنہیں ہمارے پیر اور ہمارے سلسلے کے جو مشائخ بنتے ہیں وہ جاہل نہیں رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے پھر حضرت عثمان ہارونی کو گلے سے لگایا۔ علم تو تھا ہی، عمل تو تھا ہی، اللہ نے پہلے ہی سے کشف دیا تھا، مگر پیر حضرت حاجی شریف زندنی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے ہی سینے سے لگاتے ہیں، انہیں اپنے بزرگوں سے اسم اعظم ملا تھا، وہ اسم اعظم حضرت عثمان ہارونی کے قلب میں ودیت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے دروازے کھولے، علم لدنی عطا فرمایا۔ پھر دیکھا اور فرماتے حضرت حاجی شریف کیا دکھ رہا ہے؟ عثمان ہارونی فرماتے حضور زمین کے تحت سرا سے لے کر عرش تک جتنے عالم ہیں اللہ نے سارے طبقات اس فقیر پہ روشن فرما ڈالے۔ علم لدنی عطا ہو گیا اور آپ فرماتے ہیں بیٹا دیکھو یہ خرقہ ہے، خلافت ہے، اس کی عظمت کے کبھی بھی جو ہے اس کی عظمت پہ کبھی بھی دھبا نہیں لگنا چاہیے۔ اسے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرو، اسے صرف اور صرف رسول اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرو۔ دنیا تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، مگر یہ خرقہ درویشی ہے، یہ خرقہ خلافت ہے جو پہن کر اس کا حق ادا کرتا ہے، اللہ دنیا ہی میں نہیں آخرت میں بھی اسے اس سے بہتر خلعتوں سے نواز دے گا۔ اور وہ خرقہ خلافت پہنتے ہیں اور پھر وصیت کی نصیحت فرمائی اور کہا درویشوں کی عزت کیا کرو۔ نصیحت فرماتے ہیں فرض و واجب کے ساتھ ہمیشہ نفل اور سنتیں غیر مقتدہ ان سب چیزوں کو ادا کرو۔ رسول پاک کی سنت و اتباع کے بغیر انسان کامل نہیں ہوتا ہے۔ انسان کی تکمیل کے لیے سب سے بڑی چیز رسول اللہ کی اتباع ہے، حضور کی پیروی ہے۔ آقا کی پیروی کے بغیر نہ ریاضت مل سکتی ہے، نہ ولایت مل سکتی ہے، نہ خواجگیت و قطبیت مل سکتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے سب سے پہلے مصطفیٰ کی رضا درکار۔ یہ کہا نصیحت کی۔ اب آپ اندازہ لگائیں حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ 30 سال اپنے پیر کی خدمت میں رہے اور ان کے وصال حاجی شریف زندنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد وہ خرقہ خلافت حضرت عثمان ہارونی کو ملا۔ اور پھر کل میں نے بیان میں عرض کیا آپ جو ہے صاحب کشف ہوئے، گھومتے پھرتے اور فقیر اور درویشوں سے اس قدر محبت، اللہ تعالیٰ نے ایسی کرامتی عطا فرمائی۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ کرامتیں دیتا ہے، کشف دیتا ہے، مگر جگہ جگہ اپنی کرامتوں کا ڈھنڈورا نہیں پھیرتے ہیں۔
اور جو صاحب عقل ہوتا ہے وہ کبھی اللہ والوں سے کرامت طلب بھی نہیں کرتا. ہم لوگ جب تک کرامت نہ دیکھ لیں ولی نہیں مانتے. آج تو لوگوں کا حال کیا ہے بتا نہیں. اللہ اللہ ولی کا آنکڑا بتا دے گا اس کو ولی مان رہے, سٹے کا نمبر بتا دے, اور لوگ کس قدر گمراہی اور بے دینی میں ہے. کچھ دنوں پہلے کہا رہا تھا کہ حضرت آپ سلیم باپو کو لے کے جا رہے تھے تو گاڑی کا نمبر تھا وہی میں نے ورلی میں دے دیا تو لگ گیا. بتائیے اب کہاں جو ہے کہاں کے کھڑے ہو گئے کہ وہ شاہ عالم کی اولاد ہے. ہاں اور دوسری بات, کل انشاءاللہ تعالی حضور قادری گجرات تشریف لانے والے ہیں, کل بیان بابا کا ہوگا انشاءاللہ. تو اب یہ ہے ولایت اللہ والے چھپایا کرتے ہیں. حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں رہتے ہیں آپ, ایک علاقہ ہرات تھا, وہاں بھی جلوہ بار ہوئے اور بغداد میں رہے, اور نشاپور اس کا ایک قصبہ جس کو ہرون کل میں نے عرض کیا وہاں آپ رہے, اور بہت سارے لوگ آپ کے مرید بنے. آپ جہاں تشریف فرماتے کافروں کی ایک جماعت, کفار کی ایک جماعت جو ہمیشہ آپ کو تکلیف پہنچانے کے در پہ رہتی اور یہی خواہش کرتی کہ آپ کے مرتبے میں کمی آئے. ایک دن رات ہوئی, آدھی رات گزر چکی, آدھی رات کو آپ کے علاقے میں جو کفار رہتے تھے 70 تقریباً 70 کافر تھے, ان لوگوں نے پلان بنایا کہ چلو اب اس بزرگ کی ولایت کا امتحان لیتے ہیں. بہت ولی بنے پھرتے ہیں اور لوگوں کو ارادت میں شامل کرتے ہیں, مریدوں میں شامل کرتے ہیں, دیکھیں کہاں تک پہنچے ہیں, کیا امتحان لیا جائے. آدھی رات کو انہوں نے سوچا حضرت کے دروازے پہ جائیں, دستک دیں اور بیٹھیں, اور ہم دل میں خواہش کر لیتے ہیں, دل میں ایک ارادہ کر لیتے ہیں اگر واقعی صاحب کشف ہے, واقعی صاحب ولایت ہے تو ہمارے کہنے سے پہلے ہماری دل کی خواہش عثمان ہارونی پوری کر دیں گے. اب 70 کافر بے دین مشرک تھے. رات آدھی رات کو بندہ نیند میں رہتا ہے, عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ ہے کہ 30 سال تک کبھی آپ نے رات کو چین سے نیند نہ فرمائی تھی. اس قدر ریاضت و عبادت میں لگے رہتے. آدھی رات وہ کافروں کی جماعت آپ کے دروازے پہ آئی, آپ نے دروازہ کھولا, اچھا ایک ایک کر کے بیٹھ گئے. اب حضرت تو پوچھتے کیوں آئے ہو اور اس وقت آنے کا مقصد کیا ہے, مگر نہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں کشف دیا تھا صاحب ولایت. اللہ والے آنکھیں دیکھ کر, آنے کا انداز دیکھ کر دل کے حالات سے باخبر ہو جاتے ہیں. مت پوچھ ان خرقہ پوشوں کے, اقبال کہتا ہے مت پوچھ ان خرقہ پوشوں کے, ارادہ تو دیکھنے یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں, جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی, الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. وہ سارے 70 کے 70 لوگ آ کر بیٹھ گئے اور حضرت نہ کچھ فرما رہے ہیں نہ وہ, کیونکہ وہ تو اسی لیے آئے ہیں کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. بیٹھ گئے. اللہ اللہ حضرت سمجھ گئے یہ کس لیے آئے ہیں. حضرت نے بھی, اب وہ لوگ نیت کیا کیے تھے, وہ 70 لوگ تھے, ان 70 لوگوں نے دل میں الگ الگ کھانے کی نیت کی تھی. کوئی یہ نیت کیا تھا کہ میرے لیے مرغی, بھنی ہوئی مرغی آ جائے, کسی نے کہا میرے لیے کباب آ جائے, کسی نے دل میں خواہش کی تھی میرے لیے فلاں حلوہ آ جائے. یعنی ان 70 لوگوں نے الگ الگ قسم کی غذا, الگ الگ قسم کی خوراک کی اپنے دل میں نیت کی تھی, اور یہ سوچ کے آئے تھے کہ حضرت عثمان ہارونی واقعی میں صاحب کشف ہے تو ہماری نیت پر آگاہ ہوں گے اور ہمیں وہ چیز ضرور عطا فرمائیں گے. آئے, بیٹھ گئے. نہ حضرت عثمان ہارونی ان سے سبب پوچھتے ہیں کہ کیوں آنا ہوا, نہ وہ کچھ کہتے ہیں, بیٹھے ہیں. اللہ اللہ حضرت بھی ان کے سامنے بیٹھے رہے. حضرت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, آسمان میں انگلی اٹھائی, ہاتھ جیسے نیچے اتارا, دیکھا جو آدمی جو خواہش لے کے بیٹھا ہے اس کے سامنے وہ کھانا تھالی میں موجود نظر آ رہا ہے. دوسرا اس کا اسی طرح بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کہا, دوسرے کے پاس بھی تھالی آ گئی, تیسرا پڑھا اس کے پاس بھی, چوتھا ہے اس کے پاس بھی, یہاں سے کہا بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ اونچا کرتے ہیں. جو کافر جس نیت کے ساتھ بیٹھا ہے پل بھر میں دسترخوان آتا ہے, اور جو خواہش ہے وہ کھانا اس کے سامنے موجود ہے.
اللہ یہ جو ہے حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب ان لوگوں نے دیکھا ہمارے کہنے سے پہلے یہ سارے معاملات ہوئے وہ سب کے سب کھڑے ہو گئے اور آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر داخل اسلام بھی ہوئے، عثمان ہارونی کے مریدوں میں بھی شامل ہو گئے۔ اللہ ان میں سے ایک کہتا ہے حضور جب آپ نے اس قدر نوازی دیا ہے اب ہم آپ کے مقام تک تو نہ پہنچیں گے، آپ تو اللہ کے بہت قریب رہنے والے، مولا کے قرب کی منزلیں پانے والے، حضور ہم آپ کے قریب تو نہ پہنچیں گے مگر ہم آپ کے ہاتھ پہ اسلام لے آئے، آپ کے ہاتھ پہ مصطفیٰ کا دین قبول کیا، حضور اب ہمیں بھی نواز دیں۔ حضرت عثمان ہارونی ہاتھ اٹھاتے ہیں مولا یہ جتنے ہیں انہیں ان کی خلوص کی بنیاد پر مقام منصب عطا فرما۔ وہ 70 کافر توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے عثمان ہارونی کی خدمت میں رہتے ہیں، چند سال نہیں گزرتے ہیں وہ سنتیر کے سنتیر اللہ تعالیٰ سب کو مقام ولایت پہ فائز فرماتا ہے۔ اللہ نہ جو ہے نہ کولے سے نہ مدرسے کی کتابوں سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اللہ یہ جو ہے حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی اس طرح بے شمار ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھے۔ ظاہر بات ہے جن کا مرید ایسا ہو کہ جنہوں نے ہندوستان میں 92 لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہو ان کا پیر کیسا ہوگا، ان کا مرشد کیسا ہوگا، اور حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خدا کی بارگاہ میں کس مقام پر فائز ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ حضرت سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک میرا پیر بھائی تھا جو حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے مرید تھا، پیر بھائی تھا۔ کہتے ہیں سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات میں اور اپنی تصنیفات میں سرکار غریب نواز نے لکھا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا، وصال ہوا، ہم جنازے میں چلے اور میرے ساتھ کئی ایک لوگ تھے جو حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ سے مرید ہے، ہم گئے، نماز جنازہ ہوئی اور جو ہے دفن کیا، لوگ دفن کر کے چلے گئے، سارے معمولات اہل سنت تھے جو ادا ہوئے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں اسی میرے پیر بھائی کی قبر کے سامنے کھڑا رہا اور میں اس کے لیے دعا کرتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے چاہا کہ چلو دیکھوں تو صحیح کیا ہو رہا ہے۔ اللہ خواجہ کہتے ہیں میں نے آنکھیں بند کی، اس کی قبر کا حال مجھ پہ منکشف ہو گیا، اس کے قبر کا حال مجھ پہ ظاہر ہوا، میں نے دیکھا کہ اس کے پاس فرشتے آئے قبر میں، اس میرے پیر بھائی عثمان ہارونی کے مرید کے پاس فرشتے آئے ہیں اور فرشتے آ کر اس سے سوال کر رہے ہیں جو ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے ہی اس صاحب کے پاس، اس مرحوم کے پاس، میرے پیر بھائی عثمان ہارونی کے مرید کے پاس فرشتے آئے، اس سے پہلے کہ فرشتے کچھ پوچھے میں نے دیکھا کہ اس کی قبر میں جہاں اس کا سر ہے اس کے سر کی طرف میرے پیر عثمان ہارونی کھڑے ہیں۔ اللہ اور وہ قریب آ کر فرشتوں سے کہہ رہے فرشتے یہ میرا مرید ہے۔ اتنا کہا خواجہ غریب نواز کہتے فرشتے لوٹ گئے خدا کی بارگاہ میں، تھوڑی دیر ہوئی واپس آئے، واپس آ کر فرشتے عثمان ہارونی سے کہتے حضور آپ کا مرید ہے مگر یہ آپ کے طریقے پہ نہیں تھا، آپ کے قول پہ نہیں تھا، آپ کی اتباع میں زندگی نہ گزاری، گناہ بہت تھی اس کے پاس، خطائیں بہت زیادہ ہے۔ عثمان ہارونی کہتے کیسا بھی تھا مگر خلوص کے ساتھ میرا دامن پکڑا تھا، للہیت کے ساتھ میرا دامن پکڑا تھا، اور مجھ سے رب نے وعدہ کیا ہے قیامت تک جو میرے سلسلے میں مرید ہوگا اللہ اسے ضرور بخش دے گا۔ اللہ وہ کہتے ہیں کہ سرکار غریب نواز کہتے ہیں میں سارا قبر کے اوپر کھڑا رہ کر یہ حال دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا آپ کا یہ فرمانا تھا، فرشتے کہتے وضو اللہ کی طرف حکم آ گیا ہے، رب نے فرمایا ہے گنہگار تھا مگر ہمارے مقبول بندے کے دامن سے وابستہ تھا، عثمان ہارونی کے دامن سے وابستہ تھا، سلسلے چشت کے بزرگ کے دامن سے وابستہ تھا، لہذا فرشتوں اسی نسبت کی بنیاد پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، عثمان ہارونی کی مریدی کی وجہ سے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے۔ اللہ وہ کہتے ہیں سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتا ہے کہ میں سارے قبر کا حال دیکھتا رہا، عثمان ہارونی کھڑے رہے، اس صاحب کی قبر میں جنت کا بچھونا لایا گیا، اس کی قبر کو جنت بنایا، جب بالکل آرام ہو گیا تب
عثمان ہارونی اس کی قبر سے لوٹ کے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، یعنی یہی ہے اللہ سرکار غریب نواز کہتے ہیں کہ سلسلے چشت میں جو مرید ہوگا اللہ تعالیٰ اسے توبہ کے ساتھ ہی موت عطا فرمائے گا۔ یہ حضرت جو ہے سرکار عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 5 شوال کو آپ کی وفات کی تاریخ ہے۔ اب کتنے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ان کے تعلق سے اگر زیادہ بیان کریں تو 6 دن اسی میں گزر جائیں گے۔ اب سنیے حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جن سے خلافت ہے، یعنی جو غریب نواز کے دادا پیر بھی ہیں اور عثمان ہارونی کے پیر ہیں حضرت ہادی شریف زندنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ ہادی شریف زندنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی عمر 120 سال کی عمر ہے ان کی، اور ایسے درویش ہیں ہادی شریف زندنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ لوگ انہیں زبدۃ العارفین کہتے تھے، لوگ انہیں فضل الہی کہتے تھے، لوگ انہیں فضل بار کہتے تھے، دستگیر کے نام سے آپ مشہور تھے، اور اس قدر صوفی اور فقیر اور درویش ہیں کہ آپ جس زمانے میں ہیں اس زمانے کے علماء بھی آپ کے فقیر اور درویشی کے قائل ہیں، بلکہ بڑے بڑے وقت کے علماء حضرت ہادی شریف زندنی کے پاس آتے بیٹھتے، آپ نظر اٹھاتے۔ آپ کتنے بڑے بزرگ ہوں گے کہ آپ کے تعلق سے خواجہ غریب نواز نے لکھا ہے کہ حضرت ہادی شریف زندنی کا اگر کوئی جھوٹا کھا لیتا اللہ اسے مجذوب بنا دیتا تھا۔ 40 سال تک جنگلوں میں گھومتے رہے، 40 سال تک مخلوق کا منہ تک نہ دیکھا، اور صحرا نوردی کرتے رہے، جنگلوں میں عبادت و ریاضت میں رہے۔ اور ان کے جو پیر ہیں حضرت شیخ علامۃ الدہر حضرت شیخ مودود چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا بھی شجرہ بیان کروں گا انشاءاللہ، جو عثمان ہارونی کے دادا پیر ہیں۔ حضرت ہادی شریف زندنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بہت کم عمر میں آپ حافظ قرآن ہوئے اور ظاہری باطنی علوم حاصل کیے، اور حضرت شیخ مودود چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان سے آپ نے خرقہ خلافت پہنا، مرید ہوئے، پیر کی بھی نظر ہوئی، ان کی نظر سے علم لدنی آیا، ظاہر و باطن سورے۔ اور حضرت ہادی شریف زندنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خاصیت یہ تھی کہ زندگی پر فقر میں رہے، کبھی بھی آپ نے دولت و درہم و دینار کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ آپ کے تعلق سے روایت ہے کہ کوئی صاحب اگر آپ کے پاس آپ کے مریدی میں سے آتے، آپ کے مریدین میں سے آتے اور آپ کو کچھ تحفہ پیش کرتے درہم و دینار، آپ غصہ ہو جاتے، جلال میں آتے، آپ فرماتے اللہ کے دشمن کو اللہ کے فقیروں کے پاس لے کے آیا ہے، اسی نے دنیا کا نقشہ خراب کر کے رکھا ہے، میں اسے قبول نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ آپ نے زندگی بھر دولت درہم و دینار کو ٹچ تک نہ کیا، اتنا دنیا سے بے تعلق رہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گھروں پہ جا کے بھیک مانگتے تھے، یہ جو بھیک مانگتے وہ حاجت مند ہے، فقیر نہیں ہے، دروازوں پہ کھڑے ہیں، یہ جو فقیر ہے یہ وہ فقیر جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا الفقر فخری، فقر یہ میرا فخر ہے۔ وہ فقر قناعت کے ساتھ رہنا، صبر کے ساتھ رہنا۔ حضرت ہادی شریف زندنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد جب کچھ نہ ہوتا تو آپ 100 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں حضور یہ نماز کس لیے پڑھی؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رب نے مجھے فقر عطا فرمایا ہے، اور یہ فقر انبیاء کی وراثت ہے، میرے نبی نے اس کو پسند فرمایا ہے، اور میں رب کا شکر ادا کرتا مولا جو تو نے انبیاء پہ حال طاری کیا تھا، اس غلام پہ بھی فقر کا حال تو نے طاری فرمایا ہے۔ اس لیے کبھی بھی آپ نے زندگی میں درہم و دینار کو ہاتھ نہ لگایا۔ ایک صاحب آپ کے پاس آئے تھے، آپ کے چہیتے مرید تھے، کہنے لگے حضور نہیں آپ کو یہ قبول کرنا ہی پڑے گا، قبول کیجئے، آپ اس کو قبول کریں۔ بہت کہنے لگے، حضرت کہتے ہیں ہم اس کے قبول نہیں کر سکتے۔ اب مولا کائنات کا یہ ورثہ ہے، اللہ اللہ مولا کائنات زندگی بھر خود کا حال یہ تھا کہ گھر پہ دیکھو تو بڑے بڑے مہمان بیٹھے ہیں، حضرت علی کا حال یہ تھا کہ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر تناول فرما رہے ہیں۔ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جسے روحانی رزق عطا فرماتا ہے، یہ وہ رزق ہے جس سے بندہ مطمئن ہو جاتا۔
دنیا یہ دنیا کا جو ملتا ہے وہ تو آج آیا کل ختم ہونے والا ہے. اندر کی رزاقیت جس کو کہتے ہیں اندر مطمئن ہو جانا, قناعت. رسول پاک کی حدیث مشکات میں ہے, آقا فرماتے ہیں اللہ جسے قناعت دیتا ہے اس پہ اللہ فضل کرتا ہے. قناعت کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی جس کے پاس کھربوں روپیہ ہے مگر پھر بھی فکر میں لیتا ہے کہ اور لے آئے اور آ جائے, کبھی جیو نکال رہا ہے کبھی کیا نکال رہا ہے, اتنا ہے کہ خود کاؤنٹ نہیں کر سکتا ہے. اور ایک بندہ جو دن میں 100 روپیہ کماتا ہے مگر دل مطمئن ہے کہ مولا تو نے جو دیا ہے میری حیثیت سے زیادہ دیا ہے, وہ کھربوں کما کے شکر نہیں کرتا ہے. یہ 100 روپیہ کما کر بھی 2 رکعت اللہ کے بارگاہ میں نماز نفل پڑھتا ہے. اس کو کہتے ہیں قناعت. کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ سب کو نہیں ملتا ہے, یہ اللہ اپنے محبوبین کو دیتا ہے, خاص جو اللہ کے مقربین ہیں انہیں ملتا ہے. قناعت کہ دل تھوڑے پہ مطمئن ہو جائے, ورنہ حال کیا ہے خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی ہے. رسول پاک فرماتے ہیں کہ خواہش ایسی ہے کہ انسان کرتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ قبر میں چلا جائے اور قبر کی مٹی ہی خواہش پوری کرے, قبر کی مٹی ہی پیٹ بھرے. باقی آدمی سائیکل ہے تو موٹر سائیکل لے لیا, 2 ویلر لیا, پھر آئی تو 4 ویلر کا من ہوا, پھر مارکیٹ میں نیا ورژن آیا کچھ 4 ویلر کا اس کا ہوا, پھر یہ وہ آگے بڑھتے بڑھتے بتا دنیا کا کوئی ایسا انسان بتا دو اللہ والے صالحین کو چھوڑ کر جو یہ کہتا ہو کہ بابو میری کوئی خواہش نہیں ہے. کوئی ایسا آپ میں کوئی ہے جو کہتا ہو کہ میری کوئی تمنا نہیں ہے؟ غالب نے ایسے ہی نہیں کہا, ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ کم نکلے, بہت میرے ارمان نکلے پھر بھی کم نکلے. تو یہ جو ہے خواہش پوری نہیں ہوتی ہے. بلکہ مشکات میں باب الجنت ہے جو ابھی درس حدیث چل رہا ہے, اس میں ایک حدیث آئی تھی, اتنی خواہش ہے کہ ایک آدمی جنت میں جائے گا تب بھی رب سے کہے گا مولا میں یہاں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں. حدیث آئی تھی اللہ کہے گا میں نے تجھے نہیں دیا مولا تو نے سب دیا مگر پھر بھی میں یہاں کھیتی کروں گا, میری خواہش ہے کہ میں جنت میں کھیتی کروں, اریدو ان ازرع میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں. رب کہے گا اے بندے تیرا پیٹ نہیں بھرے گا. بتائی مشکات کی حدیث گزر چکی کچھ دنوں پہلے, باب الجنت چلا تھا, باب صفت الجنت واہلیہ. تو یہ خواہشیں ہیں. اب قناعت بہت بڑی چیز ہے, صبر بہت بڑی چیز ہے, تھوڑے پہ راضی ہو جانا. اور صالحین اولیاء اللہ کے جو محبوبین ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ یہ صفت دیتا ہے. کسی نے کہا تھا نا ہجری اچھا نہ وصال اچھا, ہجری اچھا نہ وصال اچھا, یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا. محبوب کی جو یاد ہوتی ہے اور طریقہ ہوتا ہے وہ بھی محبوب ہوتا ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ تشریف لے گئے, ایک کانٹا لگا, امام مالک کو کانٹا لگ گیا. لوگوں نے کہا ادھر کانٹا نکالے, کہا نہیں محبوب کی دیار کا کانٹا ہے, محبوب کی نگر کا کانٹا ہے, آقا کے شہر کا کانٹا ہے. جو محبوب سے محبت کرتا ہے وہ محبوب کی گلیوں سے بھی محبت کرے گا, وہ محبوب کے کانٹوں سے بھی محبت کرے گا. آخر تک حضرت امام مالک نے کانٹا نہیں نکالا, اور جگہ کا ہوتا تو نکال دیتا. ارے مجھے تو مدینے کے کانٹے بھی جنت کے پھولوں سے بہتر لگتے ہیں. میرا دل بنے یادگار مدینہ, میرا دل بنے یادگار مدینہ, میری خاک یا رب نہ برباد جائے, بسے مرگ کر دے غبار مدینہ. رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے, میرا دل بنے یادگار مدینہ. اب مصطفیٰ جان رحمت سے جو محبت دلی کے سچا عشق ہوتا ہے, سرکار نے فقر کو پسند فرمایا. اور فقر کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہے محتاج ہے, نہیں, پسند کرتے ہیں اس حالت کو. ورنہ تو حضور کا حال یہ تھا, حضرت ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ سے روایت, آقا کہتے ہیں لو کنت لصارت هذه الجبال ذهبا وتسير معي, اے عائشہ اگر میں چاہوں کہ احد کا پہاڑ سونا ہو جائے اور میرے پیچھے پیچھے جلنے لگے, مگر میں اس حالت کو پسند کرتا ہوں. چٹائی پہ سو رہے ہیں, آپ کے جسم پر چٹائی کے نشان آ جاتے ہیں, فاروق اعظم آتے ہیں آنکھوں سے آنسو نکلائے, یا رسول اللہ بڑے بڑے بادشاہ و سلاطین سو مخملی اور کم خواب کے بستر پہ آرام کرے, اور حضور آپ سید المرسلین ہیں, آپ اللہ کے محبوب ہیں, اور آپ اس جگہ اور آپ سب آرام فرماتی ہیں, آپ کے جسم پہ جو ہے ریشے کے نشان پر جاتے ہیں. حضور ہمیں اجازت دے ہم آپ کے لیے اچھے بسترے کا انتظام کریں, ہم آپ کے لیے اچھے مخمل کا انتظام کریں. آقا فرماتے ہیں میرا اور دنیا کا کیا, میں تو
مسافر کی طرح ہو جو درخت کے نیچے سایہ حاصل کرتا ہے چلا جاتا ہے. میں نے دنیا کو پسند نہیں کیا عمر, میں نے دنیا کے مقابلے میں رب کی آخرت و انعام کو پسند کیا ہے. اس لیے جو آخرت کو پسند کرتا ہے وہ دنیا میں مصیبتوں میں آتا ہے. دونوں ہاتھ میں لڈو کبھی نہیں رہنے والا. اگر دنیا پسند ہے تو پھر آخرت چھوڑنی پڑے گی, آخرت لینی ہے تو پھر دنیا چھوڑنی پڑے گی. دونوں سوتن ہے, امام غزالی لکھا ہے دونوں سوتن ہے, دنیا و آخرت دونوں کبھی ساتھ میں نہیں رہ سکتی. اب مولا کائنات اللہ بات چل رہی تھی, کتنے بڑے اتنے سخی گھرانہ ہے, ان کا سخی ہے اہل بیت نبوت کے جو ہے آپ اصل ہیں اور صاحب ولایت ہیں, منبعی ولایت ہیں. اعلی حضرت نے آخری بات کہہ ڈالی, اصل نسل مصطفیٰ وجہ وصل خدا, ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام, باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام. یہ مولا کائنات کے سامنے مہمانوں کا تانتا بندہ ہے, دسترخوان پہ اچھی اچھی غذائیں ہیں. ایک صاحب نے دیکھا کہ درخت کے نیچے سامنے بیٹھ کر کوئی فقیر جو ہے جو کی روٹی کے سوکھے ہوئے ٹکڑے پانی میں ڈبو کر کھا رہا ہے. نکلنے والا عرب مہمان نکلتے نکلتے امام حسن مصطفیٰ سے کہتا ہے اتنے سارے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں, کچھ فقیر کو بھی دے دو. امام حسن کہتے ہیں وہ فقیر نہیں ہے, یہاں اس گھر کے مالک مولائے کائنات ہیں. اللہ خود نہیں کھاتے تھے, اوروں کو کھلاتے تھے, ایسے سخی تھے محمد کے گھرانے والے. یہ حال تھا. تو یہ فقر جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. بندہ آقا کہتے ہیں یقول العبد مالی مالی مالی, حضور کہتے ہیں بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال, پیسو پیسو, ہے کہ نہیں؟ میرا مال میرا مال. آقا فرماتے وما لکا, تیرا ہے کیا, اکلا افنا لبیسا اکنا, پہنتا ہے گلا دیتا ہے کھاتا ہے فنا کر دیتا ہے, آتا جمع, ہاں جو اللہ کے لیے دیتا ہے وہ اللہ جمع کر لیتا ہے. ورنہ تیرا ہے کیا, پہنتا ہے 2-10 سال کے بعد کرتا ختم, کھاتا ہے آدھی رات گزرتی ہے, ایک رات 2-4-5-10 گھنٹے گزرے, جو کھایا ہے وہ ہضم ہو. وما لکا, تیرا ہے کیا, الا عطا و جمع, ہاں جو اللہ کے لیے دیتا ہے وہ جمع ہو جاتا. یہی ہے جو زیادہ پیسہ کرتے ہیں وہ زیادہ پریشان رہتے ہیں. نوٹ بندی ہوئی تھی, جس کے پاس زیادہ تھا وہ زیادہ پریشان تھا. ایک صاحب کہتا ہے باپو آج آوے جو دی دیں جا پائیں بوترے کونٹے کے. میں نے کہا نہیں, ہمارے پاس ہے ہی نہیں الحمدللہ, دیں گے نہیں, بلکہ میرے 2-4 اکاؤنٹ خالی پڑے ہیں, کسی کا غریب آدمی ہو جس کے پاس ہو اور سیٹنگ کرنا ہو تو ڈال دینا اکاؤنٹ میں. تو کہا جس کے پاس زیادہ تھا زیادہ پریشان تھا. مجھے 2-3 لوگوں کو کہا باپو آج کی گویت پر سیٹنگ کرائی دیا, نہیں ہے بھائی 10-5 ہزار روپیہ رہتے ہیں اور وہ بھی وقت آنے سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ زیادہ رہتا ہے تو آدمی زیادہ پریشان رہتا ہے. حضرت ہادی شریف زندانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, خیر مولا کائنات کی بات میں پوری کر دو. حضرت علی فقر کو پسند کیا. اللہ آپ کے تعلق سے ہے کہ ایک کھجور 3 دن تک کھاتے تھے. اللہ زندگی ایسے گزاری. ایک دن دنیا آئی تھی مولا کائنات کی بارگاہ میں سنور کر, دنیا کو اللہ تعالیٰ نے شکل دے دی, جاؤ علی کا امتحان لو. دنیا آئی مولا کائنات کے پاس زیورات سے لیس ہو کر, خوبصورت بن کر, سونے و چاندی سے مرصع ہو کر. علی مجھے اپناؤ, تمہارے دسترخوان پہ دنیا کی طرح کی نعمتیں ہوگی. علی مجھے اپناؤ, دنیا کے بڑے بڑے تاجور تمہارے قدموں پہ اپنی پگڑیاں رکھیں گے. علی مجھے اپناؤ, دنیا کے سارے ممالک تمہارے قبضے میں. مجھے اپناؤ, فقر کا زمانہ ختم, غربت کا زمانہ ختم, دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں تمہیں ملے گی. مولا کائنات کہتا ہے اصول تو یہ ہے کہ نکاح کے بعد طلاق ہو, مگر اے دنیا ہم نے تو نکاح سے پہلے ہی تمہیں طلاق دے ڈالی, اس لیے ہمارا اور تمہارا کچھ نہیں بن سکتا. علی اپنی اس فقر میں راضی ہے. اللہ اس فقر کا نتیجہ تو دیکھو, آج مولا کائنات کی بارگاہ ہے 53,000 کلو سونا سے آپ کے گنبد میں لگا ہے. جالیوں میں دروازوں میں الگ ہے. کبھی عالم خواب میں کہتے ہیں, عالم تصور میں کہتے ہیں علی آپ نے دنیا میں تو کبھی اچھی مکمل روٹی تناول نہ فرمائی, دنیا میں آپ کے دسترخوان پہ کبھی 2 سالن ایک جگہ جمع نہ ہوئے, مگر آج دیکھو دنیا کی نعمتیں آپ کی بارگاہ میں, دنیا
بھر سے آنے والا اپنے ملک کی کرنسی لے کر علی کی بارگاہ میں ڈالتا ہے، انڈیا سے جانے والا روپیہ ڈالتا ہے، پاکستان سے جانے والا وہاں کی کرنسی ڈالتا ہے، عرب والا ریال ڈالتا ہے، یورپ سے آنے والا ڈالر و پاؤنڈ ڈالتا ہے۔ دنیا کی جتنی کرنسیاں اور دنیا میں مال کی جتنی جنس ہے، ہر جنس آپ کو علی کے قدموں میں ملے گی۔ کبھی عالم تصور میں کہتے ہیں علی آپ نے تو کبھی دنیا میں دیکھا نہیں، مگر آج دنیا آپ کی بارگاہ میں کنیز بن کے کھڑی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اللہ مولا کائنات عالم تصور میں جواب دیتا ہے یہ تو علی فلسفہ سمجھانا چاہتا ہے، علی یہی حکمت سمجھانا چاہتا ہے۔ خدا کے لیے جو دنیا کو ٹھوکر مارتا ہے، اللہ قیامت تک دنیا ان کے دہلیز کی کنیز بنا کے رکھا۔ اس لیے میں جب دنیا میں تھا تب ان چیزوں کی ضرورت نہ تھی، آج دنیا علی کے دروازے پر ہے اور کہہ رہی علی زندگی میں تو نہ دیکھا، آج تو دیکھو۔ علی جواب دیتے ہیں مسکراتے ہوئے، جواب ارشاد فرماتے ہیں تیری ضرورت دنیا میں ہوتی ہے جب ہم نے تجھے دنیا میں نہ دیکھا، آج تو علی قبر میں مولا کے انعام و نعمتوں میں ہے، آج کیسے دیکھے؟ اللہ اللہ یہ ہے جو ہے مٹا دی اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے۔ اقبال نے بڑا اچھا فلسفہ بیان کر دیا، مٹا دی اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ جو ہے حضرت ہادی شریف زندانی رحمت اللہ تعالی علیہ زندگی بھر فقر میں رہے۔ ایک صاحب آئے آپ کے پاس، وہی واقعہ بیان کر رہا تھا، آپ کو نذرانہ دینے لگے، یعنی کچھ درہم و دینار تھے دینے لگے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، یہ دولت اللہ والوں کی دشمن ہے۔ کہ نہیں حضور آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ اب وہ آپ کا خاص مرید تھا، اصرار کرتا رہا، آخر کار حضرت کو جلال آیا، حضرت نے اس کا سر پکڑا، گھمایا، سامنے دیکھ۔ جب سامنے دیکھتا ہے اللہ اللہ ایک کئی پہاڑ سونے کے لگے ہیں اور سونا و چاندی دریا کی طرح موجے مار رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا دے، اللہ نے فقر کی وجہ سے خزانہ دیا ہے، اللہ نے اپنی محبت میں یہ خزانہ دیا ہے، اللہ نے ہم کے اپنے آپ کو رب کی محبت میں مٹایا ہے، اللہ نے کیسے خزانے دیا ہے؟ جس کے پاس سمندر کی طرح موجے مارنے والے خزانہ ربی پڑے ہو، تیرے اس درہم کا کیا کریں گے؟ وہ حضرت کے قدموں میں گر گیا۔ حضور سمجھ گیا دنیا کی دولت تو آج بھی ہے، آپ نے جو اللہ کی بارگاہ میں خود کو مٹایا ہے، اشارہ کرتے ہیں اللہ سونے چاندی کے انبار لگا دیا کرتا۔ اللہ اللہ یہ جو ہوتا ہے، حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ راجویر کے جنگلوں سے گزر رہے تھے، ایک پنڈت آ کر کہتا ہے حضور بتائیے اللہ والا کون ہوتا ہے؟ سوال کرتا ہے پنڈت، راجویر کا جنگل، حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ گزر رہے ہیں اور وہ آدمی پنڈت اس وقت اس علاقے کا آ کر حضرت کے راستے میں مل گیا، ملتے ملتے چلو پوچھ لیا۔ پنڈت جی پوچھتے ہیں حضور بتائیے اللہ والا کسے کہتے ہیں؟ حضرت مخدوم اشرف سمنانی کہتے ہیں اللہ والا وہ ہوتا ہے جو پہاڑ کو کہے سونا ہو جا تو پہاڑ سونا ہو جائے۔ اتنا کہنا تھا، پہاڑ سونا ہونے لگا، پہاڑ سونا ہونے لگا۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی کہتے ہیں ارے بھائی ٹھہر جا، میں حکم نہیں دے رہا ہوں، میں تو اس کو اللہ والے کی ولائی سمجھا رہا ہوں۔ اللہ اللہ لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی راجویر کے جنگلوں میں کھودو تو سونے کے انش نظر آ جاتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے مٹا دی اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے۔ یہ اللہ والوں کو اللہ و طاقت اور قدرت دیتا ہے۔ حضرت ہادی شریف زندانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس قدر پائے کہ بزرگ اللہ آپ دیکھیے فقر کو پسند کیا، مگر اللہ والے وہ ہوتے ہیں خود کے لیے کچھ نہ رکھا، مگر ان کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ جاتا نہیں ہے۔ بتائیے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ نے کوئی خزانہ پالا تھا؟ مگر مرید آ کے خواجہ سے کہتا ہے حضور لنگر کے دہانے پر ہزاروں لوگ کھڑے ہیں، کھانا ختم ہو گیا ہے۔ دو چار مرتبہ ایسا اتفاق ہوا، کھانا ختم ہو گیا۔ حضرت فرماتے اب جب بھی ختم ہو اور جب لنگر پکانے کی باری آئے تو آ جانا۔ آپ کا خادم کہتا ہے زندگی بھر میں حضرت کے پاس آتا رہا، لنگر میں کئی ہزار لوگ روزانہ کھانا کھاتے تھے، آپ کے مرید الگ ہے، آپ کے طلبہ الگ ہے، آپ سے ملاقات کرنے والے الگ ہے، اور سفر کرنے والے وہ بھی وہاں کھانا کھاتے۔ روزانہ خواجہ کی بارگاہ میں ہزاروں کا لنگر
मुरीद कहता है मैं जब भी जाता हजरत मुसल्ला उठाते, नीचे से चांदी के सिक्के निकाल के अता कर देते, नीचे से चांदी के सिक्के निकाल के अता कर दे। जिंदगी भर ये मामूल रहा, हजरत मुसल्ले के नीचे हाथ डालते और चांदी के सिक्के देते रहते, मगर मुसल्ला उठाया जाता, अंदर कुछ न होता। यही है अल्लाह खजाना गैब अता फरमा रहा। ये हजरत हादी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद फक्र में रहते हैं, मगर उनकी बारगाह से कोई खाली नहीं जाता। एक साहब आए कि हुजूर मेरी 7 बच्चियां हैं। हादी शरीफ ज़ंदनी उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के पीर, याद रखिएगा। अब इनके जो पीर हैं हजरत शेख मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब इतना वक्त नहीं है कि उनकी सवानी बयान करूं, कल करूंगा इंशाअल्लाह या परसों। कल तो हुजूर काजी गुजरात शेर सौराष्ट्र हजरत सैयद सलीम बापू क़िबला तशरीफ लाने वाले हैं, इंशाअल्लाह आप ही का बयान होगा। अब देखिए हजरत हादी शरीफ ज़ंदनी के पास वो साहब आए तो हुजूर 7 बच्चियां हैं। अब हजरत तो उस हाल में है, कुछ जमा करते नहीं है। हजरत ने कहा कि अभी तो कुछ है नहीं, मगर हाँ तू कल आ, हम तेरी हाजत पूरी कर देंगे। अब इसमें भी हिकमत थी, वो बेचारा सोच के आया था कि हजरत वहीं कुछ दे देंगे। अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ तो सिद्क नीयत से जाओ, डोल मडोल नहीं कि होगा कि नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं ख्वाजा की बारगाह में बापू हर छठी को जाता हूं, 7 साल गुजर गए अभी तक औलाद न हुई। ख्वाजा में कमी नहीं है, तेरे मांगने में कमी है। जो कर्म करे तो पल भर में फातिहा पढ़ने जाते हैं औरंगजेब आलमगीर, निकलने से पहले अंधे को आंखें दे दे। ख्वाजा में कमी, वो तो अल्लाह के खजाने, अल्लाह ताला ने अपने खजाने उन्हें अता फरमाया है। कमी उधर मत तलाश कर, कमी अपने में तलाश कर कि कहां कमी आ रही है। जो कमी है उसको पूरा कर, फिर देख तू ख्वाजा की बारगाह में जाए ना जाए, दुनिया के जिस किनारे पे रहेगा, मेरा अकीदा है ख्वाजा के करम का साया साहिबान बन के तेरे साथ चले। इसलिए सुना ने अपनी बर्बादी के अफसाने के दर जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा दीवाने के दर जाते। हमेशा भीख हमने इसी दर से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने के दर जाते। ख्वाजा तेरे सर पे ताज शहनशाही का, हम अपनी मुसीबत औरों में सुलझाने के दर जाते। जबी पे न होता अगर नक्शा तेरी आस्ताने का, गुलामाने ख्वाजा महशर में पहचाने के दर जाते। ये जो है ख्वाजा के देने में कमी नहीं है, लेने में कमी है। तो तलाश कर कि फॉल्ट कहां, वायरस कहां नजर आ रहा है, स्कैन कर उसको, कहां है फॉल्ट। अब हजरत हादी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास साहबाए हजरत ने कहा ठीक है कल आना। अब दे दिया कि ठीक है कल आना, कल दे देंगे। रास्ते में बेचारा मायूस हो गया कि सोचा था कि आज ही मिल जाएगा, मगर हजरत ने कल कहा। तब कल की तो ऐसी बात है कि पता नहीं होगा नहीं होगा। आदमी कोई दरवाजे पे आए काल जोचना तो फिर आदमी समझ जाता है कि आज नहीं दिया तो कल भी लोलम लोल है, लोट पानी ने लाकड़ा। अब वो चला अल्लाह अल्लाह, जैसे चल आधे रास्ते पहुंचा, उस दयार में रहने वाले एक मजूसी आतिश परस्त था जो बहुत जमानों से आग की पूजा करता और उनका मजहबी पेशवा था। देखा कि फकीर आ रहा है सामने से, क्या चेहरा उतरा है, क्या हुआ? कि हादी शरीफ ज़ंदनी के पास गया था, 7 बच्चियां हैं मेरी, खाने के लिए कुछ नहीं है, फाका है, और उन बच्चियों का निकाह और शादी का भी मसला है। क्या हुआ? कि हजरत के पास गया तो था, मगर हजरत ने कहा कि कल आना। मजूसी आतिश परस कहता है अरे हजरत तो तुमसे भी ज्यादा नादार है, फकीर है, भला वो तुम्हें क्या देंगे? का एक बात है क्या? तो आतिश परस कहता है अगर वो शर्त कबूल कर ले तो मैं तुझे दे सकता हूं। का क्या? का ये है कि हजरत अगर 7 साल तक मेरी खिदमत करें। कितनी? वो आतिश परस्त बोल रहा है कि हजरत शाह ज़ंदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह 7 साल तक मेरी खिदमत करे तो मैं तुझे 7,000 दिरहम दूंगा, उससे अपनी बेटियों का खर्चा चलाना, शादी कर देना। मगर ये कि मैं उस वक्त तुझे दूंगा जब हजरत मेरी खिदमत में 7 साल रहे। अब इसमें हजरत का तो कुछ है नहीं, मगर वो गुलाम गया
حضرت شاہ زندانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہتا ہے حضرت ایک آتش پرس ملا تھا اور یہ کہا ہے کہ اگر آپ اس کی خدمت کریں 7 سال تو مجھے 7,000 دینار دے گا اور اس سے میں اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دوں اور میرا گھر بار اچھا چلے گا۔ اب دیکھیے اللہ والے، مانوتا کی سیوا کسے کہتا ہے، حقوق انسانیت کسے کہتا ہے، مانوتا کا درد کسے کہتا ہے، مانوتا کی سیوا کا سندیش لے کر جو آج جگہ جگہ نعرے لگا رہے ہیں، وہ دیکھو ان تاریخ اسلام کے صوفیوں نے، ہمارے دین کے بزرگوں نے، ہمارے دین کے صوفی سنتوں نے مانوتا کا کیسا حق ادا کیا ہے، مانوتا کی کیسی سیوا کیا ہے کہ قیامت تک مانوتا جن پہ ناز کرے وہ اسلام کے ان شہزادوں کا کردار ہے۔ حضرت ہادی شریف زندانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں اچھا ایسا کہاں؟ حضرت فرماتے ہیں اس سے بڑا کیا انسان کے حق ادا کرنے اور انسان کی تعظیم اور کسی فقیر کی حاجت روائی پوری کرنے کے لیے اس سے بڑا سستا سودا کیسے ملے گا کہ میں 7 سال تک خدمت کروں، بدلے میں تیری 7 بچیوں کا نکاح تو ہو جائے گا، جا کہہ دے میں 7 سال کی خدمت کے لیے تیار ہوں، وہ تجھے 7,000 دے اور تیرا کام ہو جائے۔ اللہ وہ آیا حضرت کے پاس، وہ مجوسی بھی آیا، قاضی شہر کے پاس گئے اور خط لکھوایا کہ پھر مکر نہ جائے کہ میں اس صاحب فلاں حاجت مند کو 7,000 دینار دے رہا ہوں، یہ اپنا خرچہ اپنی بیٹیوں کا نکاح کرے گا اور اس کے بدلے میں حضرت شاہ زندانی رحمت اللہ تعالی علیہ 7 سال تک میری خدمت کریں گے۔ قاضی نے تحریر لکھی، مہر لگ گئی اور حضرت اس کی خدمت میں لگ گئے۔ اللہ ایک آتش پرست کی خدمت میں لگ گئے اور اس نے کہا کہ حضور اب آپ کو جو ہے دن میں خدمت نہیں کرنی، ایسا کیجئے رات میں میری پہرے داری کیجئے، میرے مکان کے باہر بیٹھیے اور میری چوکی کیجئے۔ اللہ وہ حضرت مان گئے۔ یہ واقعہ پورے علاقے میں ایران میں پھیل گیا جو اس وقت سلجوقی حکومت قائم تھی۔ ملک سنجر سلجوقی کی حکومت تھی، ایک دور آیا ہے سلجوقی حکومت کا، اتہاس پڑھیے گا آپ، تاریخ پڑھیے گا تو یہ آپ کو نام ملیں گے۔ سلجوقی دور خلافت دور اقتدار تھا، بادشاہ جو تھا ملک سنجر وہ حضرت شاہ زندانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا معتقد تھا۔ اس کو جب پتا چلا کہ حضرت تو چونکہ پہلے سے محنت والے ہیں اور محنت کو پسند کرتے ہیں، حضرت کے پاس ایک آدمی کو بھیجا، حضور آپ نے یہ کیا کیا؟ اور وہ مجوسی بھی حضرت سے کہتا ہے آپ ایک آدمی کی حاجت پوری کرنے کے لیے 7 سال تک خود کو غلامی کی زنجیر میں کے حوالے کر دیا۔ جب وہ پوچھتا ہے حضرت شاہ زندانی کہتا ہے تجھے کیا پتا چلا اللہ محنت کو کیسا پسند کرتا ہے اور کسی کی حاجت پوری کیا ہے۔ 7 سال کی خدمت دنیا کی کچھ نہیں ہے، میں نے اس خدمت کے بدلے میں ایک آدمی کا گھر بسا دیا ہے، اس کی بیٹیوں کی شادی کا سامان ہو گیا، اس کے بدلے اللہ جو مجھے دینے والا ہے اس کا اندازہ نہ تو لگا سکتا ہے نہ کوئی دنیا دار لگا سکتا۔ میں نے کسی آدمی کے 7 بچیوں کے نکاح کے لیے 7 سال کی خدمت کو برداشت کر لیا ہے۔ محنت میرے رب کو بڑی پسند ہے اور رب محنتی انسان کو پسند کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے ان اللہ یحب المومن القوی من المومن الضعیف، رسول اللہ کہتے ہیں اللہ کمزور مومن کے مقابلے میں طاقتور مومن کو پسند کرتا ہے۔ سستی کو اللہ پسند نہیں کرتا، بیٹھے رہنا کمبھکرن کی طرح سوئے رہنا یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو محنتی انسان پسند ہے، طاقتور انسان اللہ کو پسند ہے اور مزدوری کرنے والا زیادہ پسند ہے، جو جس کی حلال کماتا ہے زیادہ محنت کرتا ہے ان کے لیے تو رسول اللہ فرماتے ہیں جو مزدوری کرنے والے جس کی حلال کما کر اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتے ہیں، آقا کہتے ہیں اللہ ان کو صدیقین کے ساتھ جنت میں داخلہ فرمائے گا، اللہ انہیں صدیقین کے ساتھ ان کا حشر فرمائے گا۔ تو حضرت شاہ زندانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے آتش پرست تجھے کیا پتا کہ میں اس دل جوئی کسی آدمی کے 7 سال کی میں خدمت سے کسی کا بھلا کر دیا ہے، اللہ مجھے کیا دے گا؟ کسی مومن کو راضی کرنے کا جو اجر ہے، مولانا روم نے کہا تھا نا دل بدستار کے حج اکبر است، کسی مومن کو راضی کر یہی حج اکبر ہے۔
عمرہ پہ عمرہ کرنے جاؤ، پڑوس میں بیچاری ایک یتیم بچہ ہے، عمرہ پہ عمرہ کرنے جاؤ، اور پاس میں ایک بیوہ ہے، عمرہ پہ عمرہ، ہمارا حج پہ حج نفلی ہو رہا ہے، اور پڑوس میں کوئی غریب نادار ہے جن کے گھر پہ چولہا نہیں جلتا ہے، جن کے بیماریوں کا انبار ہے، جن کے پاس دواؤں کے لیے خرچہ نہیں ہے، تو غور فکر کرنا چاہیے اللہ کس میں راضی ہے، اللہ اسی میں راضی ہے، تو ان کی دلجوئی فرما، تو یہاں بیٹھا رہے گا، اللہ عمرہ نہیں حج اکبر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دل بدستار کہ حج اکبر اس مومن کو راضی کرو، اللہ حج اکبر کا ثواب دیتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیسہ جمع کیا تھا، تھوڑا تھوڑا کئی سالوں تک پیسہ جمع کرتی ہوئی تب جمع ہوا حج کے لیے، مگر جس سال پیسہ مکمل ہو گیا کہ اب وہاں حج کر سکتی ہوں، اسی سال بصرہ میں قحط پڑ گیا، اب لوگ مرنے لگے، جانور مرنے لگے، اور حج کے دن ایام قریب آ گئے۔ حضرت رابعہ نے سوچا، اے رابعہ اپنے آپ سے کہتی ہیں، تو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جائے اور تیرے شہر میں رہنے والے لوگ بھوکے مر جائیں، یہ عبادت کسے؟ عبادت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے مسلمانوں کی حاجت پوری کرو۔ حضرت رابعہ نے پیسہ نکالا، اپنے خادمہ کو بھیجا، اور اس نے وہ ساری رقم بصرہ کے غریبوں میں تقسیم فرما دی۔ اللہ اسی سال کچھ لوگ حج کے لیے گئے تھے، جب پہنچے ہیں تو کیا دیکھا کہ حضرت رابعہ کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھ رہے ہیں، حضرت رابعہ کو مینا میں دیکھا، حضرت رابعہ کو عرفات میں دیکھا، چاہے زمزم کے پاس دیکھا۔ بعد میں کچھ خواتین آ کر ملاقات کرتی ہے کہ آپ نے ہمیں طواف کے دوران دیکھا تھا، ہم نے آپ کو چاہے زمزم کے پاس دیکھا، ہم نے آپ کو عرفات و مینا و مزدلفہ میں دیکھا۔ حضرت رابعہ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ رات کو جب ماجرا اللہ کی بارگاہ میں سناتی ہے، حاتب غیبی سے آواز آتی ہے، اے رابعہ تو نے اس سال حج کی رقم ہمارے غریب بندوں میں تقسیم فرمائی، ہم نے اس کے بدلے ایک فرشتہ تیری شکل کا پیدا کیا ہے، تو قیامت تک ہر سال تیرے بدلے حج کرتا رہے گا۔ اللہ دل بدستار کی حج اکبر، مومن کا دل راضی کر، یہی حج اکبر ہے۔ حضرات وقت کافی ہو گیا اور جو ہے خیر واقعہ پورائی کر لیتا ہوں۔ حضرت حاجی شریف زندانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ابھی تو حضرت شیخ مودود چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد انشاءاللہ کل کروں گا۔ حضرت حاجی شریف زندانی رحمت اللہ تعالی علیہ 7 سال کی خدمت پہ راضی ہو گئے۔ بادشاہ کو یہ ملک سنجر کے حاکم کو اچھا نہ لگا، اس نے 14,000 درہم بھیجے، 7,000 حضرت کو کہا، حضرت یہ واپس دے دیجئے مجوسی کو، اپنے آپ کو غلامی سے چھڑا لیجئے، اور 7,000 میں آپ کے خرچے کے لیے دیتا ہوں، یہ الگ سے زائد 7,000 اس مجوسی کو دیے۔ اللہ حضرت حاکم کے کہنے اور اصرار پہ اس کو 7,000 دیتے ہیں، مگر مجوسی کہتا ہے، حضور میں جان گیا آپ ایک آدمی کی حاجت پوری کرنے کے لیے 7 سال تکلیفیں برداشت کی، اور سارا فلسفہ جب حضرت نے سمجھایا، حضرت کی باتوں سے وہ ایسا متاثر ہو گیا اللہ کہ جو ہے حضرت کے لیے جو ملک سنجر نے پیسے بھجوائے تھے 7,000 درہم، وہ 7,000 دینار مجوسی لیتا ہے، لیتے کہتا ہے، حضور میں نے آپ کو آزاد کر دیا، آپ واقعی میں اللہ والے ہیں۔ اللہ اتنا جب وہ کہتا ہے مجوسی، حضرت کی زبان سے نکل گیا، جب تو مجھے آزاد کر رہا ہے تو میرا رب تجھے بھی آزاد کر دے گا۔ اتنا کہنا تھا، دل میں کفر کی زنجیریں ٹوٹتی ہے، نہ جانے کیسا عالم غیب طاری ہوتا ہے، وہ بے ہوش ہوا، ہوش میں آیا، کلمہ پڑھتا ہے اور داخل اسلام ہو کے حضرت کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر زندگی پر حضرت کے پاس رہا، حضرت کی تربیت میں رہا۔ تھوڑے سال گزرنے نہ پائے کہ وہ آتش پرست تھا، حضرت کی صحبت نے وہ پروان چلایا کہ وہ اپنے زمانے کے اولیاء میں شامل ہو گیا۔ اللہ مت پوچھ فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھنے، یدے بیزا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، جلا سکتی ہے شمع کشتا کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان۔